بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء یعنی کہ واش روم سے متعلق چند ضروری اور اہم ہدایات کیا ہیں؟ عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر عائض بن عبداللہ القرنی کی ایک فکر انگیز تحریر کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ چند کام کر لیجئے، آپ کے جسم سے منفی توانائی کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے شیاطین کمزور پڑ جائیں گے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں اور بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو صاف کرنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء کا دروازہ ہر وقت اور مستقل بنیادوں پر بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لیے لٹکے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ میلے کپڑوں کو ہمیشہ بیت الخلاء سے باہر کسی ٹوکری میں رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ بیت الخلاء میں بھی عطر نہ رکھیے، یعنی کوئی خوشبو، اور نہ ہی اس میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کیجیے۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دیتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو پکڑ لیں۔ واش روم گندے رہیں تو رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ زندگی میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور تشنج یا مرگی تک ہو سکتی ہے۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھنی دیجیے۔ گھر میں جگہ جگہ شیشے آویزاں نہ کیجیے۔ گھر میں ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ جاگنے پر لمبی لمبی سانس لیجیے اور اٹھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ رات میں سونے کا ایک مستقل وقت مقرر کر لیجیے اور سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت بھی نہ چھوڑیے۔ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت سے آپ اور جنت کے درمیان صرف موت کا حائل ہونا باقی رہتا ہے، اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔